خواجہ نظام رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مرید کے ساتھ اتنی محبت فرماتے تھے، آپ یہاں تک فرمایا کرتے تھے کہ امیر خسرو اگر شریعت کا مسئلہ نہ ہوتا اور شریعت کی زنجیر نہ ہوتی میرے پاؤں میں تو باخدا میں یہ وصیت کر کے جاتا کہ خسرو کا جب انتقال ہو جائے تو اس کو میری قبر کے اندر میرے ساتھ دو۔ خواجہ خواجگان خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ، خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں کچھ سید زادے حاضر ہوئے، کہا جی میری بیٹی کی شادی ہے تو مہربانی فرمائے مجھے کچھ عنایت فرمائے، کو میرے پاس وہ اسباب نہیں۔ اتفاق کہ اس وقت خواجہ خواجگان رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں بھی کوئی نذرانہ، کوئی اس طرح کا مال، کوئی ایسا نہیں تھا، صوفیاء ویسے بھی جمع نہیں کرتے، تو آپ نے فرمایا شاہ جی قبلہ انتظار فرماؤ، انتظار کیجیے، شاید ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی جل وعلا آپ کے حصے کا کچھ بھیج دے تو جو آئے گا وہ آپ کی نظر کر دیں گے ہم۔ انتظار کیا، شام ہو گئی، کچھ نہ آیا، تو سید صاحب قبلہ نے جب جانے کا ارادہ کیا تو آپ نے فرمایا بھائی میں آپ کو روکتا نہیں، ٹوکتا نہیں، لیکن خالی ہاتھ لوٹانا بھی جو ہے یہ مجھے مناسب نہیں لگتا، آپ انتظار فرمائیے۔ اور خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے حجرے میں گئے اور وہاں جا کے تو اپنے جو نعل آپ استعمال کرتے تھے، جوتے آپ استعمال کرتے تھے، وہ لیے اور ایک کپڑے میں باندھ کر سید صاحب قبلہ کے حوالے کیے، کہا کہ جی اور تو کچھ نہیں ہے، بہرحال خواجہ خواجگان فرمایا کہ نظام الدین کے پاؤں کی یہ جوتی حاضر ہے، یہی آپ لے جائیں۔ وہ آپ نے حوالے کر دی، سمجھنا، حوالے کر دی۔ سید صاحب قبلہ وصول کر لیا دبا، لیکن جس وقت خانقاہ سے باہر آئے تو دل میں خیال آیا کہ میں تو آیا تھا بیٹی کی شادی کا جمع خرچ لینے کے لیے، میں تو وہ مجھے مال چاہیے تھا، کو درہم دینار چاہیے تھا، کو کرنسی چاہیے تھی، خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ مجھے اٹھوا دیے ہیں، یہ میرے کس کام کے، دل برداشتہ بھی ہوئے۔ اتفاق ایسا کہ حضرت خواجہ امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ ترکی النسل شہزادہ، یہ اس وقت یہ سلطان علاء الدین خلجی کا دور تھا، یہ جہاد سے واپس آ رہے تھے، ایک سرائے میں سفر کیا، پڑاؤ کیا، سارا لشکر رکا ہوا ہے، اتفاق یہ ہوا کہ یہی سید صاحب یہاں سرائے میں داخل ہوئے، تو جس وقت کو کھانے کا وقت ہے یار سنگی سارے بہ کے جہاد تو واپس آ کے روٹی کھان لگے، تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ خواجہ امیر خسرو علیہ الرحمہ آپ نے کھانا چھوڑا اور خاموش ہو کے بیٹھ گئے۔ سنگی آنکھیں ہونا کہ آپ کھانا نہیں کھاتے، مسئلہ کیا ہے؟ فرمایا کھانا کھانے کو دل نہیں کر رہا، وجہ کیا ہے؟ کہ کچھ سونگ رہے ہیں، ہوا میں کچھ محسوس کر رہے ہیں کہ ہے کیا؟ سنگیوں نے پوچھا، انہوں نے کہا جی آپ کھانا چھوڑ کے ساری توجہ یہ آپ کسی شے کو سونگ رہے ہیں، مسئلہ کیا ہے؟ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یار کھانا اپنی جگہ رہا لیکن مجھے میرے شیخ کی خوشبو آ رہی، من میرے پیر دی خوشبو آ رہی۔ وہ دوستوں نے کہا کہ یہاں آپ کو کہاں ملیں گے، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ آپ دہلی میں ہیں، اپنی خانقاہ میں ہیں، آپ یہاں تلاش کرتے ہیں، لیکن بہرحال مرید ہے نا، مرید صادق ہے، وہ دل دے بیٹھا ہے، جو کہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو تو ناک مانے یا نہ مانے، دماغ مانے یا نہ مانے، دل یہی کہتا ہے کہ میرا پیر یہیں کہیں بیٹھا ہے، اس کی آثار ہے یہاں کہیں پر۔ تلاش کرتے کرتے، خوشبو کا پیچھا کرتے کرتے آج سید صاحب قبلہ کے پاس ٹھہرے اور کہا کہ شاہی دسو کدو آئے ہو؟ کہا دہلی سے آیا۔ کیا کرنے گئے تھے؟ کہا بیٹی کی شادی تھی تو میں تو نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ کی خدمت میں گیا تھا کہ مجھے کچھ مل جائے وہاں سے تو میری بیٹیوں کے جو معاملات ہیں یہ آسان ہو جائیں، لیکن انہوں نے دیا ہی کچھ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا میرے پیر دی شان نہیں کہ خالی لوٹائے، کچھ تو دیا ہوگا، خالی نہیں لوٹایا ہوگا۔ کہا ہاں، ایسے وہ جوتے نکالے اور نکال کر کہا کہ آپ کے شیخ نے اپنے یہ نعل دیے، یہ میرے کسی کام کے نہیں، یہ میرے کسی کام کے نہیں۔ خواجہ امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کہ آپ کے کام کے ہوں یا نہ ہوں، لیکن خسرو کے یہ بڑے کام کے ہیں، سودا کرتے ہیں، بیچتے ہیں آپ۔ فرمایا امیر بتاؤ کتنے کے لوگ ہیں؟ تو فرمایا کہ یہ 6 لاکھ اشرفیاں اس وقت حاضر سروس میری جیب میں موجود ہیں، مال غنیمت میں ملا ہے، اگر یہ کم ہے تو آپ اپنی منہ مانگی رقم بتائیے، اے بیانہ سمجھو تے باقی دل ہی جا کے تو ان پہنچا چڑھا گے، دسو اے 6 لاکھ سودا کر دے ہو، 6 لاکھ اشرفیاں۔ اب وہ سید صاحب قبلہ جو ہیں وہ پریشان ہیں، حیران ہیں کہ یار یہ تو نہ لیں خالی، تو 6 لاکھ قیمت ان کی لگا دی، بہرحال کافی ہے میرے لیے، اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہیے۔ اشرفیاں ان کے حوالے کی، نال لیا اور اپنی سر کی دستار کے اندر باندھا، سر میں باندھ، سفر کرتے ہوئے دہلی حاضر ہوئے تو یہاں پہنچ کر خواجہ خواجگان رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں سلام۔ مرشد گرامی خواجہ نظام رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مرید کے ساتھ اتنی محبت فرماتے تھے،
آپ یہاں تک فرمایا کرتے تھے کہ امیر خسرو اگر شریعت کا مسئلہ نہ ہوتا اور شریعت کی زنجیر نہ ہوتی میرے پاؤں میں تو خدا میں یہ وصیت کر کے جاتا کہ خسرو کا جب انتقال ہو جائے تو اس کو میری قبر کے اندر میرے ساتھ دو. ایسی محبت اپنے اس مرید کے ساتھ, بڑی محبت. لیکن جس وقت مرید داخل ہوا فرمایا خسرو سلام دعا اور جتنے بھی احکام ہیں وہ سارے کر لینے کے بعد آداب کے بعد کہا بتا میرے لیے کیا لایا ہے, تو سر سے دستار کھول کر نال پیش کیے, کہا حضور آپ کے لیے آپ کے نال واپس لے کر آیا. اب مرید صادق ہوئے نا تو آپ اندازہ فرمائیے کہ شیخ کی خوشبو جو ہے وہ جوتوں سے بھی آ جایا کرتی ہے.